حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کا شمار ایسی نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ صدیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزرا۔ ان کی نورانی فکر و تخیل میں اللہ کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کی زبان و قلم میں وہ قدرت عطا فرمایا تھا کہ جس کی نظیر دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ولادت باسعادت امام غزالی قدس سرہ کی پیدائش ملک خراسان کے ایک شہر طاہران قصبہ طوس میں 450 ہجری مطابق 1053 عیسوی میں ہوئی۔ اصل نام محمد بن محمد اور کنیت ابو حامد ہے۔ خاندانی پیشہ دھاگا کاتنا تھا، جن کی بنا پر وہ غزالی کہلائے۔ تحصیل علم والد مکرم باوجود کے تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن علماء اور صوفیہ کی مجلسوں سے مستفیض تھے اور انہیں اولیاء اللہ کی تربیت حاصل تھی۔ چنانچہ موت سے قبل اپنے ایک دوست کو وصیت کر دی تھی کہ وہ امام غزالی اور ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی کو اپنی نگرانی میں زیور علم سے آراستہ کرائیں۔ یوں امام غزالی علیہ الرحمہ نے نہ صرف اس وقت کے رائج تمام علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا، بلکہ فقہ، اصول فقہ، حدیث، تصوف، منطق، علم کلام وغیرہ علوم میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ 11ویں صدی میں نیشاپور اور بغداد علم کا گہوارہ مانا جاتا تھا، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے طالبان علوم و فنون جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ جب امام غزالی قدس سرہ کی علمی طلب نے زور مارا تو علاقے میں کوئی ایسا ادارہ نہیں پایا جو آپ کو علمی تسکین دے سکے۔ تب آپ نیشاپور پہنچے اور وہاں کی مشہور جامعہ میں داخل ہوئے اور علامہ ابو المعالی جوینی اور علامہ ابو نصر اسماعیل سے مختلف علوم و معارف حاصل کیے۔ حصول علم کے بعد لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر کے سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ آپ کا وہ علمی کارنامہ بھی لے گیا جو برسوں کی محنت کا ثمرہ تھا۔ امام غزالی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچے اور کہا، تم میرا ساز و سامان لے لو لیکن میرا علمی اثاثہ مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر سردار ہنسا اور یہ کہتے ہوئے وہ کتابچہ واپس کر دیا کہ واہ صاحبزادے، آپ نے جو کچھ پڑھا وہ اس کتاب میں رکھ دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ سردار کے ان الفاظ نے امام غزالی کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک اس علمی نوٹ کو حفظ نہیں کر لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور دنیا نے دیکھا کہ امام غزالی نے اپنے اس عزم کو پورا کر کے ہی دم لیا۔ بنا بری انہیں حجت الاسلام کہا گیا۔ تدریسی خدمات امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 477 ہجری میں سلطان نیشاپور نے امام غزالی کو وائس چانسلر مقرر کیا اور چند ہی دنوں میں امام غزالی نے وہ شہرت حاصل کر لی جسے لوگ برسوں میں حاصل کر پاتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء امام غزالی کی تبحر علم کے قائل ہو گئے۔ سلطنت سلجوقیہ کے خواجہ سلطان الملک طوسی امام غزالی علیہ الرحمہ کی تعظیم بڑے ہی والہانہ انداز میں کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ امام غزالی کی مدح خوانی اور دلجوئی کیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں ادنا سی تکلیف امام غزالی کو نیشاپور چھوڑنے پر مجبور نہ کر دے اور وہ کسی اور ملک کی طرف چلے نہ جائیں۔
ادھر مدرسہ نظامیہ کے ناظم و محتمم یہ چاہتے بھی تھے کہ وہ ان کے یہاں چلے آئیں اور مسند درس و تدریس کو وقار بخشیں، کیونکہ ان کے ادارے کا معیار کم ہوتا جا رہا تھا اور ضبو حالی کا شکار تھا۔ ایسے میں صرف امام غزالی کی اکیلی ذات تھی جو مدرسہ نظامیہ میں انقلاب لا سکتی تھی۔ بالآخر ایسا ہوا بھی کہ وہ وائس چانسلر علامہ حسین بن علی الطبری علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد نظام ملک کی گزارش پر امام غزالی بغداد گئے اور وائس چانسلر کے اعلیٰ منصب کو قبول فرمایا۔ تصانیف: امام غزالی علیہ الرحمہ نے تقریباً 75 کتابیں تصنیف کیے ہیں۔ ان میں احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین، الاعتقاد اور المستصفیٰ وغیرہ قابل قدر ہے۔ یہ کتابیں ایسی ہیں جن سے اپنے بیگانے سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ یورپی ممالک میں بھی یہ کتابیں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ تصوف سے رغبت: چنانچہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی طبیعت میں تحقیق کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب رسمی علوم سے آگے کی سیر کی کوشش کرتے تو گاڑی رکتی نظر آتی اور کئی طرح کے شکوک و شبہات ذہن میں ابھر آتے۔ چنانچہ اس علم کی تہ تک پہنچنے کا پختہ فیصلہ کر لیا، اور جب اس سلسلے میں بے چینی بڑھی تو اطمینان کی تلاش میں سارے مذہبی فرقوں کی کتابیں اور عقائد کو پڑھنا شروع کیا۔ فلسفہ اور علم کلام کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیا، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ امام غزالی پر ایسی حالت کا طاری ہونا فطری تھا، کیونکہ جسے علم حق کی تلاش ہوتی ہے اس کا حل صرف اور صرف خدا کی بارگاہی میں حاصل ہوتی ہے، جہاں حق کا علم رسمی طور پر نہیں بلکہ تحقیقی اور مشاہداتی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ آخر کار امام غزالی نے تصوف کی طرف رخ کیا اور بزرگان دین اور اصفیاء کاملین مثلا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی اور حضرت سیدنا بایزید بستامی قدست اسرارہم کے ارشادات و ملفوظات کا مطالعہ کیا، اور حضرت ابو طالب مکی اور حضرت حارث محاسبی وغیرہ کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف تصوف کے اندر موجود ہے۔ محض علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، عمل کے لیے نفس کے مجاہدے کے ساتھ ریاضت بدنی بھی درکار ہے۔ امام غزالی کے ذہن میں یہ بات ماہ رجب 488 ہجری میں آئی۔ تقریباً 6 ماہ کشمکش میں گزر گئے۔ جب کبھی راہ سلوک کا ارادہ کرتے، نفس فوراً آڑے آ جاتا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کہاں شاہانہ زندگی اور کہاں فقیری۔ لیکن جب انسان کی طلب جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اسے زمانے کے نشے و فراز کیسے روک سکتی؟ کچھ اسی طرح امام غزالی کے ساتھ بھی ہوا۔ طلب صادق میں اس قدر دیوانے ہوئے کہ طبیعت دنیا کی شاہانہ زندگی سے اچاٹ ہو گئی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب زبان گنگ ہو جائے گی اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہ رہ سکے گا۔ اس فکر میں آہستہ آہستہ صحت بھی خراب رہنے لگی۔ آخر ایک دن راہ طلب میں نکل پڑے۔ قیمتی لباس کی جگہ بدن پر کمبل آ گیا، لذیذ کھانے کی جگہ ساگ سبزی کھانے لگے۔ اسی وارفتگی کے عالم میں پہلے شام پھر دمشق روانہ ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہنے لگے۔ بیعت: ادھر اللہ رب العزت نے امام غزالی کی رہنمائی کی اور ان پر ہدایت و عرفان منکشف ہونے لگے۔ اسی دوران ایک مرد کامل ابو علی فضل بن محمد الفارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو امام ابو القاسم القشیری اور ابو الحسن علی بن احمد الخرقانی اور امام ابو القاسم گرگانی رضی اللہ عنہم کے تربیت یافتہ تھے۔ امام غزالی نے اسی جلیل القدر اور عظیم شخصیت سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور انہی کی
نظر سعادت سے تصوف و سلوک کے عرف و اعلیٰ منازل طے کیے، بلکہ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن چیزوں کو حضرت ابو علی فارمدی نے امام قشیری، امام ابو الحسن خرقانی اور امام ابو القاسم گرگانی سے حاصل کیے تھے، وہ ساری چیزیں ایک وقت امام غزالی کو عطا کر دی۔ سادگی اور یاد آخرت۔ سیدنا امام غزالی نے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ظاہری شان و شوکت سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا تھا۔ معمولی لباس پہنتے اور بڑے سادہ رہا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن توسی علیہ الرحمہ نے ایک دن سیدنا امام غزالی سے عرض کیا، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے؟ آپ قوم کے رہنما و پیشوا ہیں۔ سیدنا امام غزالی نے جواب دیا، ایسے انسان کو کیا دیکھتے ہو جو دار فانی میں مسافر کی طرح مقیم ہے؟ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح مقیم رہے اور کچھ مال و متاع جمع نہ فرمایا تو میری کیا حقیقت ہے؟ وصال کا واقعہ نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ وہ دل میں ان کی بزرگی کا نقش بھی ثبت کر دیتا ہے۔ امام غزالی قدس سرہ کے بھائی امام احمد غزالی کا بیان ہے کہ جب میرے بھائی کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، میرا کفن لاؤ تاکہ میں اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کروں۔ میں نے کفن لا کر دیا اور وہ اسے لے کر بالا خانے پر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے غسل کیا اور کفن پہن لیا۔ ہم بعد میں جب بالا خانے پر گئے تو وہ اپنے رب کی ملاقات سے شرف یاب ہو چکے تھے۔ اس طرح 54 سال کی عمر میں 24 جمادی الثانی 505 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔